السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں کیسے ہیں؟ بہت ساری دعائیں ہیں میرے پیارے پیارے بچوں کے لیے دل سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت تندرستی دے، بہت مضبوط ایمان دے اور بہت ساری نیکیاں کروائے، آمین۔ چلے میرے پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے دعا مانگتے ہیں مدد کے لیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ آج کی ہماری حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی میرے پیارے بچوں، دین کی سمجھ کیا کہ کوئی بھی کام جو اللہ تعالیٰ نے دین میں ہم کو کہا ہے، کیوں کہا ہے، اس کی سمجھ آ جاتی ہے اور انسان آسانی کے ساتھ نیکیاں کرتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ نے نماز کے بارے میں پڑھا ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، کب دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیسے پڑھتے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کون سی صورت پڑھتے ہیں، اور پھر اس کا مطلب کیا ہے، یہ سب چیز دین کی سمجھ ہے۔ اب جب آپ نے نماز کے بارے میں پڑھ لیا اور آپ کو سمجھ آ گیا یہ تو اتنے مزے کی چیز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، تو آپ خوشی کے ساتھ اپنی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو مزہ بھی آتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں، دین کی سمجھ نہیں ہے، تو وہ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آپ میں عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا دین کی سمجھ کے لیے۔ پھر میرے پیارے بچوں، آپ نے بہت ساری حدیث پڑھی اور ان میں آپ نے سیکھا جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ بہت ہی خراب چیز ہے جو آپ سے آپ کی عزت چھین لیتی ہے، کوئی بھی آپ کا اعتبار نہیں کرتا۔ آپ نے سیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ نے یہ سیکھا کہ صدقہ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور جہنم کی آگ سے بندہ دور ہو جاتا ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے۔ پھر آپ نے یہ سیکھا کہ اچھی باتیں کرنی ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ کیوں؟ کیونکہ دھوکہ دینے والے لوگ اللہ کو ناپسند ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ سیکھا کہ سلام کرنا ہے، ایک دوسرے کو یہ دعا دینی ہے کہ آپ کو سلامتی ملے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آپ چلے جائیں، اور اس طرح سب طرف خیر ہی خیر پھیل جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی اور بہت سارے ایسے موقع آپ کو دکھا دیے جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، نیکیاں بھی آپ کو کرنے کو مل جاتی ہیں، آپ کو ثواب بھی ملتا ہے اور لوگ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے خیر کا معاملہ کیا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ خیر کا معاملہ کیوں ہوا؟ کچھ نہ کچھ تو آپ کی طرف سے بھی ہوا ہوگا، آپ نے کوشش کی، آپ نے دعا کی، آپ کی امی نے کوشش کی، انہوں نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بچوں کے لیے دین کے راستے کو آسان کر دے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں اور نیکیوں کی وجہ سے سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کے دروازے کھل گئے اور آپ کو دین کی سمجھ آ گئی۔ پیارے بچوں، یہ سارے موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس لیے دیے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور انہوں نے آپ کے لیے نیکیوں اور خیر کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جو انسان دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملتا ہے اور دنیا میں مدد بھی ملتی ہے، لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس کو ایک پاکیزہ زندگی مل جاتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے کینیڈا میں ایک خاتون آئیں اور وہ دبئی سے صرف اس لیے شفٹ ہوئیں کیونکہ ان کو فیلڈ کی جاب کینیڈا میں اچھی آفر ہو جائے، لیکن جب وہ یہاں پر آئیں تو ان کو قرآن کی کلاس مل گئی اور وہ قرآن پڑھانے لگ گئیں۔ ان کی زندگی کا مقصد چینج ہو گیا، انہوں نے بچوں کے لیے کام شروع کر دیا، انہوں نے ویکینڈ اسکول کھولا، اس میں بچوں کو پڑھایا سکھایا، ابھی تک ان کا ویکینڈ اسکول چل رہا ہے، اور پھر ایک بہت بڑا اسکول اسلامک بنا لیا اور اس میں ماشاءاللہ بہت سارا دین کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا یہ خیر کا معاملہ چاہا تو ان کو دین کی سمجھ دے دی۔ سبحان اللہ، اب بہت سارے بچے دین سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان خاتون کے لیے دنیا میں بھی مدد فراہم کی اور آخرت کے لیے بھی انشاءاللہ باذن اللہ ان کے لیے بہت سارے بچے صدقہ جاریہ بنیں گے۔
پیارے بچوں، یہ حدیث پڑھ کر مجھے آپ بھی یاد آ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ساتھ کتنا خیر کا معاملہ کیا ہے، الحمدللہ، اس لیے کہ آپ نیکیاں کرتے ہوں گے اور آپ کے امی ابو بھی بہت ساری نیکیاں کرتے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔